إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ناظرین کرام، آج کے اس ہفتہ واری درس میں سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 26 سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں قربانی کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے چند مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یہ 25ویں آیت ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنے لگے۔ کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکا۔ اس کے بعد نے فرمایا الذی جعلناہ للناس سواء، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ ایسی مسجد ہے کہ وہ اللہ رب العالمین نے اس کو تمام لوگوں کے لیے سوا برابر بنایا ہے۔ الذی جعلناہ للناس سواء، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسی مسجد سے روکتے ہیں جس مسجد کو ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر بنایا۔ العاکف فیہ والبعد، یعنی وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے ہوں، تمام لوگوں کے لیے ہم نے اس مسجد کو کیا بنایا؟ سوا، برابر بنایا۔ پھر بھی یہ لوگ یعنی جو کافر ہیں انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، یہ اللہ رب العالمین کے راستے سے اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کچھ لوگ ظلم کے ساتھ میں الحاد کے ساتھ، الحاد مطلب کفر اور شرک کی جو انکار ہے، یعنی توحید کا انکار اور کفر اور شرک میں پڑ جانا، جسے آج کل کے دور میں ایتھسٹ بولتے ہیں، تو الحاد کا عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور ظلم کے ساتھ میں اس کام کو انجام دے رہے ہیں، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، رب العالمین نے فرمایا کہ نُذِقْهُ، ہم انہیں چکھائیں گے، مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب چکھائیں گے ہم انہیں۔ تو یہ آیت کریمہ 25 تھی۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یہ آیت نمبر 26 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور جب ہم نے فکس کر دیا، بتا دیا، بیان کر دیا، کیا؟ لِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، گھر کی جگہ، خانہ کعبہ کی جگہ جب اللہ رب العالمین نے فکس کر دی کہ یہاں پر آپ خانہ کعبہ بنائیں گے، یہ جگہ جب فکس ہو گئی، اس کے بعد نے فرمایا کہ ایک شرط لگائی اس کے ساتھ میں، اللہ تشرک بی شیئا، اس شرط کے ساتھ اس کام کو انجام دینا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ توحید کے مقابلے میں جو شرک ہے اس کو رب العالمین نے کن کڑے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، یعنی صاف ذکر فرمایا کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ فکس کر دی تو اس کے بعد میں کیا ہوا؟ مکان البیت یعنی جو گھر کی جگہ تھی، اللہ تشرک بی شیئا، اس شرط کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ دوسری ذمہ داری، وطہر، اور پاک کرو گے۔ پاک کرنا مطلب، پاک کرنا یہ کہ شرک سے،
شرک کی جو غلاظتیں ہیں، گندگیاں ہیں، بدعت ہیں، ان تمام جو شرک کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں ان تمام سے وطاہر پاک کرو گے اس گھر کو، بیتیہ میرے گھر کو۔ کن کے لیے پاک کرنا ہے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اس کا مطلب خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کرنا یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد فرمایا والقائمین، اور نماز قائم کرنے والوں کے لیے، تہجد کی نماز ادا کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف کر دو گے۔ کس سے؟ شرک سے، بتوں سے، بتوں کی گندگی سے۔ اس کے بعد میں فرمایا والرکع، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ للطائفین اور والقائمین، جو دو باتیں ذکر کی گئی ہیں، یا آپ تیسری جوڑ لیں والرکع رکوع، اور سجود یعنی سجدہ کرنے والوں کے لیے، تو یہ دو چیزیں اہم ذکر کی گئی ہیں، ایک تو طواف اور دوسرا ہے یہاں پر نماز۔ یہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں، یعنی طواف ہے تو طواف تو خاص ہے ہی، نماز اس لیے خاص ہے کیونکہ ہم کہیں بھی دنیا کے اندر نماز ادا کریں رخ ہمارا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، تو رخ ہونا یہ خاص ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمان بھائی ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ طواف قبروں کا طواف کر رہے ہیں، مزاروں کا طواف کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا آیت کریمہ میں کہ بیت للطائفین، اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے خاص کر دو۔ یہ خاص چیز تھی۔ اس کے بعد جو کم خاص تھی، یعنی جو اس کا رخ تھا، وہ والقائمین والرکع السجود، اس کو دوسرے نمبر پر ذکر فرمایا۔ جب یہ کام ہو جائے، یعنی کام کیا ہو جائے؟ انکار کرنے والے جو ہیں، وہ جو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں، جبکہ وہ سب تمام لوگوں کے لیے مسجد برابر بنائی گئی ہے، ان کو ہم مزہ چکھا دیں گے، ان کی پرواہ نہ کریں، ان کو ہم مزہ چکھائیں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ہم نے اس گھر کے بارے میں بیان کر دیا۔ اس آیت کریمہ سے اس بات کا اندازہ ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے کی ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت بھی ہے، حدیث نمبر 5 بھی ہے اور 150 بھی ہے، اور بھی 2 جگہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ دنیا کے اندر زمین پر سب سے پہلی مسجد جو قائم کی گئی وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور اس کے تقریباً 40 سال یا زیادہ عرصے کے بعد میں ایک دوسری مسجد قائم کی گئی جو مسجد اقصیٰ ہے۔ تو 2 مسجدیں قائم ہوئی، سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ اور دوسری مسجد مسجد اقصیٰ۔ اس آیت کریمہ میں نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد کا اشارہ ملتا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ڈائریکٹلی اس بات کا ذکر ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کیونکہ وہاں وہ مٹی ہوئی جگہ تھی تو اس کو بیان کیا گیا کہ یہاں پر آپ کو بنانا ہے، یہ جگہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی لیکن ہم بتا رہے ہیں، جس کا ذکر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کی بنیادوں پر، یعنی خانہ کعبہ کی جو بنیادیں اس کے اوپر تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی تھی۔ یہ پہلے پارے کے آخری پیج میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ جب یہ کام ہو گیا مکمل، اور جب یہ کام ہو جائے اس کے بعد میں حکم دیا گیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں کو حج کے لیے اعلان کر دیں، آپ خانہ کعبہ کی دیواروں سے چڑھ کر آپ اعلان کر دیں کہ آئیے اب حج کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور اللہ رب العالمین فرمایا کہ آپ اپنی آواز نکالیں، اس آواز کو دنیا کے کونے کونے پر پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَأَذِّنْ، اعلان کر دیں، فی الناس، لوگوں کے درمیان میں، بالحج، حج کے لیے، یأتوک رجالا، اور اس کے بعد میں لوگ آئیں گے، پیدل لوگ آئیں گے اس خانہ کعبہ کی طرف چل کر، وعلی کل ضامر، اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی چڑھ کر سوار ہو کر لوگ آئیں گے، من کل فج عمیق، اور دور دراز کے راستوں سے
سفر طے کرتے ہوئے بھی لوگ آپ کے پاس آئیں گے، تھکے ماندے ہارے ہوئے، بھوکے پیاسے آئیں گے، مگر یہ آپ کی آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گی۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ آواز لگائیں۔ اس کے بعد میں جب یہ کام ہو جائے، اس کے بعد میں رب العالمین نے فرمایا، ایک فائدہ ذکر کیا، لیشہدوا منافع لہم، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، اپنے فائدے حاصل کریں۔ یہ فائدے دو طرح کے ہیں، ایک تو فائدہ ہے ہمارا دینی فائدہ۔ دینی فائدہ یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں گے، زیادہ ثواب ملے گا اور مسجدوں کے مقابلے میں۔ ہم طواف کریں گے، طواف عبادت ہے۔ ہم مناسک حج ادا کریں گے، مناسک عمرہ کا جو طریقہ ہے، عمرے کی جگہ ان میں جائیں گے اور عمرہ ہم اپنا مکمل کریں گے، حج اپنی مکمل کریں گے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں گے اور توبہ و استغفار کریں گے۔ یہ ہو گیا ہمارا دینی فائدہ۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ہم یہاں آ کر، دور دراز سے لوگ آئے ہیں اور کافی دن یہاں رکیں گے، تو یہاں ہم کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، مال اسباب بہت سارے یہاں پر ہم خریدیں گے، بیچیں گے، تو دونوں طرح کے فائدے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لیشہدوا منافع لہم، اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے آ جائیں آپ۔ اور کیا فرمایا؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اور اللہ رب العالمین کا نام یاد کریں۔ کہاں یاد کریں؟ فی ایام معلومات، ان خاص دنوں میں اللہ رب العالمین کا نام یاد کریں۔ خاص دن کون سے ہیں؟ مناسک حج کے۔ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، ان حلال چوپایوں پر اللہ رب العالمین کا نام یاد کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور خود بھی کھائیں اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلائیں۔ تو یہ یعنی قربانی ایام معلومات، یہ جو خاص دن ہے، یوم النحر کا دن ہے ایک، یعنی جس دن 10 تاریخ ہوتی ہے یوم النحر کا دن۔ اس کے بعد ایام تشریق ہیں، 3 دن اور ہیں ایام تشریق کے، جن میں قربانی کی جاتی ہے اور حاجی بھی ان میں اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، حاجی اس سے خود بھی کھائیں اور جو بھی قربانی کرنے والا ہے وہ خود بھی کھائے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اس کے بعد نے فرمایا ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر میل کچیل کو وہ دور کر دیں۔ اب میل کچیل کی کیا بات ہے یہاں پر؟ میل کچیل کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی 10 ذی الحجہ کو جو جمرہ کبریٰ ہوتا ہے، یعنی عقبہ بڑا شیطان، اس کو کنکری مارنے کے بعد میں حاجی کو پہلا حلال ہو جاتا ہے، وہ عام الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ تھوڑا حلال ہو جاتا ہے، اور یا اس کو کہتے ہیں کہ چھوٹا حلال ہونا اسے مل جاتا ہے، جس کے بعد وہ احرام کھول دیتا ہے اور سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، مگر اپنی بیوی سے ابھی وہ ملاقات نہیں کر سکتا ہے۔ اس طریقے سے وہ تمام کام اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں جو حالت احرام میں اس کے لیے منع تھے۔ اب میل کچیل دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالوں کو منڈواتا ہے، ناخن اپنے کاٹتا ہے، ان کو صاف کرتا ہے، اور تیل خوشبو وغیرہ ان تمام چیزوں کا وہ استعمال کرتا ہے اور سلے ہوئے کپڑے پہنتا ہے۔ تو ثم لیقضوا تفثهم، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں، یعنی بال ناخن ان تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ ولیوفوا نذورهم، اور اپنی نظریں مکمل کریں۔ نظر کیسے؟ جیسے کہ بعض لوگ نظر مان لیتے ہیں کہ اللہ اگر تو خانہ کعبہ ہمیں دکھلا دے تو ہم تیرے لیے ایک جانور قربان کر دیں گے، نظر مان لیتے ہیں، اور ہر ایک کو وہاں کا دیدار نہیں ہو پاتا ہے۔ تو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو مکمل کریں۔ معلوم کیا ہوا؟ نظر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوش ردی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ سورہ دہر کے اندر بھی ایک آیت کریمہ اس تعلق سے موجود ہے۔ صحابہ کرام اپنی نظروں کو مکمل کیا کرتے تھے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ، وہ اللہ رب العالمین کے جو بندے ہیں وہ اپنی نظروں کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ سورہ دہر کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر بھی یہ بات موجود ہے کہ جنہوں نے اپنی نظریں مانی ہیں خانہ کعبہ آنے سے پہلے یا انہی دنوں میں، تو وہ اپنی نظروں کو اب مکمل کر لیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اللہ کے اس قدیم گھر کی زیارت کریں اور اس کا طواف کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا، طواف کریں، بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو عتیق کے معنی یعنی
قدیم گھر ہوتا ہے، اور یہ حج کا ایک اہم رکن ہے، اس لیے بھی یہاں پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ بہت ساری باتیں حج کے تعلق سے ہیں، سورہ حج ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یہ مسائل آپ کے سامنے ذکر ہو رہے ہیں۔ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، حرمتوں مطلب اللہ کے جو شعائر ہیں، جو پہچان ہے، خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، عرفات ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، یہ جو مناسک حج ہیں یا جو شعائر ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی جو یہ حرمتیں ہیں، یعنی جہاں پر بہت سارے کام حرام ہیں، ان تمام کی اگر کوئی تعظیم کرے، تعظیم کرنا یہ ایمانی اخلاقی، یہ اس کے اوپر فریضہ ہے، فرض ہے، یہ اس کے لیے اپنے رب کے پاس ایک بہترین اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس شخص کے لیے اپنے رب کے پاس خیر اور بھلائی ہے۔ اس کے بعد نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے چوپائے جانور ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے وہ ان جانوروں کے جن کا ذکر کر دیا گیا ہے، پہلے بھی ذکر ہوا ہے، یعنی قرآن حکیم میں سورہ مائدہ کے اندر بھی اور وہ جانور جن پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تمہیں بتوں کی گندگی سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے، کیا فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور بتوں کی گندگی سے ہمیشہ بچتا رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ جائے، وہاں ایک اللہ کی عبادت کرے، وہاں اللہ کے لیے طواف ہوگا، اللہ کے لیے رکوع، اللہ کے لیے سجدہ، پورا حج اور عمرہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا، پھر وہ گھر واپس آئے اور پھر بتوں میں شریک ہو جائے، نہیں۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو مکمل دور کر لے، وہ بالکل بچتا رہے زندگی بھر۔ اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی مکمل پرہیز کرے، مکمل طور پر وہ پرہیز کرے۔ تو یہ جو باتیں ہیں، رجس کا جو معنی ہوتا ہے وہ گندگی کا معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو اس کا معنی ہے، یہاں پر جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہ گندگی ہے۔ اللہ کے غضب اور اللہ رب العالمین کی جو رضا ہوتی ہے، اس کو، یہ غضب کو حاصل کرتا ہے یہ آدمی رجس میں پڑھ کر، اور جو اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے اس کو کھو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا کہ اس سے مکمل طور پہ بچیں۔ حنفاء للہ، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، ماننا کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید کو مانتے ہوئے۔ تو توحید اور شرک بالکل اپوزٹ چیز ہے، یا تو آدمی کے پاس توحید رہے گی یا پھر آدمی کے پاس یہ شرک رہے گا، دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ حنفاء للہ، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے یہ تمام کام، ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے، ہم اللہ کے لیے تمام کام کر رہے ہیں، اور جب شرک کی بات آئے تو دل میں کوئی کڑوا پن، ٹیڑھا پن، کجی، کوئی ذرہ برابر بھی آپ کو پریشانی نہ ہو۔ ایک مومن کو جب وہ شرک کی بات سنتا ہے، شرک کی باتیں آتی ہیں، تو وہ اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اس کا ایمان اس بات کی گواہی نہیں دیتا اس کے لیے کہ میں جس اللہ کو مانتا ہوں، جو آسمان زمین کو پیدا کرنے والا، ہوا چلانے والا، جو اتنا عظیم ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، غیب کی کنجیاں ساری اس کے ہاتھ میں ہے، اور سب کچھ وہ جانتا ہے، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا وہ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ بات ہونی چاہیے کہ عبادت ہم اس کے لیے خاص کر کے رکھیں، حنفاء للہ، توحید پر قائم رہیں۔ اس کے ساتھ جب شرک کیا جائے، کسی کو شریک کیا جائے، اس کا پاور کسی دوسرے کو دیا جائے، جیسے کہ لوگ دوسروں سے اولاد مانگ رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، بچہ مانگ رہے ہیں اور ان سے بگڑی بنا رہے ہیں، یا بہت ساری بیماریوں کے شفا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے نہیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ سے بھی مانگ رہے ہیں، اوروں سے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو جو اللہ کا پاور ہے، اللہ کا جو اختیار ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی ہم دے رہے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز بنائی نہیں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اور کہا گیا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہمسر، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ لہذا حنفاء للہ،
تو اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب دیکھیے یہ حج کی بات چل رہی ہے، قربانی کے مسائل چل رہے ہیں، اس میں عبادتیں ہیں، طواف، رکوع، سجدہ، نماز، یہ سب تمام کی تمام عبادتیں ہیں۔ یہاں پر شرک کا بیان داخل کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے عبادتیں کی، ان کے ساتھ اگر شرک بھی ہوا تو پھر یہ عبادت کوئی کام کی نہیں ہے شرک کے ہوتے ہوئے۔ اس لیے بار بار اس بات کا ذکر ہے، حنفاء للہ، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح، بیان کیا گیا گویا کہ جس نے شرک کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کا معاملہ کیسا ہے؟ اس کا معاملہ ایسا ہے، خر من السماء، آسمان سے وہ گر پڑا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا آسمان سے وہ گر پڑا، خر من السماء، آسمان سے وہ گر پڑا، اور فتخطفه الطیر، اور جب آسمان سے گرا، جسے کہتے ہیں نا کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، یہ مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ یہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی الفاظ استعمال کیے، فرمایا فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء، آسمان سے گرا، اور فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور اسے کسی پرندے نے اچک لیا، زمین پر گرنے نہیں دیا، کسی پرندے نے اس کو اچک لیا اور اس کو اپنا بھوجن اس نے بنا لیا، کھانا بنا لیا۔ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا پرندے نے تو اس کو نہیں لپکا، نہیں پکڑا، نہیں اچکا، بلکہ اسے ہوا لے گئی، اوپر سے گرا آسمان سے اور اسے ہوا اڑا کر لے گئی۔ اب کیا حال ہوگا اس کا؟ اور کیا کیا؟ فی مکان سحیق، دور دراز کے علاقوں میں اس کو جا کر ڈال دیا، دور دراز کے ایریاز میں اس کو پھینک دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں شرک کے تعلق سے کتنا بھیانک اور کتنا سخت لب و لہجہ ہے اللہ رب العالمین کا، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی نیک روح ہیں، نیک روح، جیسے بخاری کی حدیث ہے، یعنی انسان جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، پھر اسے ساتوں آسمان پر لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر آواز لگاتے ہیں، اور وہاں کا جو فرشتہ ہے وہ معلوم کرتا ہے کہ کون ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے یا وہیں سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ نیک روح ہے، اگر نیک روح ہے تو اس کو وہیں سے لوٹا دیا جاتا ہے، نیک روح ہے تو اس کو، اگر نیک روح ہے تو اس آسمان پر فرشتے اس کو لے جاتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے، اور اگر وہ بدبخت روح ہے تو پھر اس روح کے تعلق سے یہ ہے کہ اسے فرشتے واپس لے آتے ہیں، اور زمین کے نیچے ایک جگہ ہے سجین ایک جگہ ہے، وہاں پر بدبخت اور گنہگاروں کی روحیں ہیں، تو وہاں پر اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو معلوم کیا ہو رہا ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر شرک کیا، اپنی زندگی میں کیا کیا؟ شرک کیا، اب وہ اس کو فرشتے کہاں لے جائیں گے؟ آسمان پر، کیونکہ اوپر نیک لوگوں کی روحیں اوپر ہیں، علیین کے اندر ہیں، تو وہاں پر لے جانا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے آسمان پر پہنچ کر ہی اسے واپس پھینک دیا جائے گا۔ خر من السماء، آسمان سے اس کو ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا، اور کہا جائے گا فتخطفه الطیر، حالت یہ ہوگی کہ اس کو پرندے اچک لیں گے، یا یہ ہے کہ اسے ہوا لے جائے گی اور دور دراز کے علاقوں میں اسے جا کر پھینک دے گی۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، یہ جو شرک کی بھیانک اور سخت لب و لہجہ اللہ رب العالمین کا، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسی تمام جو شرک کے چور دروازے ہیں ان تمام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، یہ سن لیا، یہ انداز کیا ہے عربی کا؟ ذالکا، اور یہ اب آپ نے سن لیا ہے سب کچھ، اور سنو، اور کیا سننا ہے؟ ومن یعظم شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے، اس کی دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے، من تقوی القلوب، جو دلوں کے اندر اللہ نے تقوی رکھ دیا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے۔ اگر دل کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے،
تو پھر آدمی اللہ کی نشانیوں کا اور شعائر کی بے حرمتی کرتا ہے، ان کی عزت اور ان کی حرمت نہیں کر پاتا ہے۔ تو ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یعنی توفیق کسے ملتی ہے، ہدایت کسے ملتی ہے؟ جو توحید پر قائم ہو، عمل اس کا اچھا ہو، یعنی تقوی ہو اس کے پاس میں، پرہیزگاری ہو، تو اسے ہدایت ملتی ہے اللہ رب العالمین کے اور نیک کام کرنے کی، نیک راستوں پر چلنے کی۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، ان میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہے۔ اور پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، یہ حاجیوں کے تعلق سے ذکر ہے۔ حلال ہونے سے یہاں مراد یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ کرنا حلال ہوتا ہے، یعنی جانور۔ مناسک حج کی ادائیگی کے بعد، یعنی حج کے جو کام ہیں، عرفات میں جانا، منی، مزدلفہ اور صفا و مروہ، یہ جو تمام کام ہیں مناسک حج، ان تمام کو کرنے کے بعد بیت اللہ اور حرم مکی میں پہنچتے ہیں۔ جب وہ خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کے نام پر ذبح جانور کو کرتے ہیں، تو یہ تمام فائدے ان کو حاصل ہوتے ہیں، اور یہ تمام چیزوں جو حاجی اپنے تمام ارکان کو مکمل کرنے کے بعد میں کرتا ہے، پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام فائدے الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ثم محلھا الی البیت العتیق، اور پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ، یعنی آخری طواف بھی وہیں سے ہوتا ہے، اور وہیں پر وہ اپنے منی کے اندر اپنے جانوروں کو قربان وغیرہ کرتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ بار بار ان عبادتوں کے درمیان میں شرک کی بات ذکر کی اللہ رب العالمین نے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں، تاکہ وہ ان چوپایوں کو، ان جانوروں کو صرف اللہ کے نام لے کر ذبح کریں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا سمجھ لو تم سب کا معبود کیا ہے؟ برحق صرف ایک ہی ہے، تمہارا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود اکیلا ایک اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے تابعدار بن جاؤ، تم اس کے تابعدار بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی کرنے والوں کے لیے، انکساری کرنے والوں کے لیے، جھکنے والوں کے لیے، نرمی برتنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے۔ اس کے بعد میں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اور فرمایا گیا کہ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ تھرا جاتے ہیں، کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین کے غضب و غضب سے، اور انہیں جو برائی پہنچے اس پر وہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ذکر، یعنی قرآن مجید کی تلاوت یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، وہ ان کے سامنے دین کی باتیں، اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے، دل کانپ اٹھتے ہیں، مصیبتیں اگر کوئی پہنچتی اس پہ صبر کرتے ہیں، لعن طعن اور یعنی ملامت، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ تمام کام نہیں کرتے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے شکر ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہی جھکتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں دے رکھا ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر، قربانی کے اونٹ، والبدن، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی نشانی مقرر کر دی ہے، یعنی اونٹوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نشانی رکھی ہے، ان میں بہت سارے تمہارے لیے فائدے ہیں، بس انہیں کھڑا کر کر، یعنی ان کو نہر کیا جاتا ہے، تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، یعنی نہر کرو، کیونکہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی گردن میں وہ مارا جاتا ہے، اور ان کو ایسے جو بکرا وغیرہ کو جس طریقے سے ذبح کرتے ہیں وہ اس انداز میں اس کو ذبح نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نشانی اللہ رب العالمین کی، جیسے کہ اونٹ کو کس انداز میں بنایا ہے، اس کو بنانے کا انداز، یعنی لمبے لمبے پیر اور لمبی گردن، پھر وہ پانی پیتا ہے، اور گرمی میں رہنے والا جانور اتنا ڈیل ڈول، اور پانی بھی کئی طریقے سے اپنے پیٹ میں اسٹور کر لیتا ہے، الگ الگ اللہ رب العالمین نے اس جانور کے اندر بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین فرمایا کہ پھر جب ان کے پہلو
زمین سے لگ جائیں، یعنی وہ جانور جب اس کو نحر کیا جائے زمین پر گر جائے، اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال نہ کرنے والے اور سوال کرنے والے تمام لوگوں کو اسے کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا، تمہارے انڈر میں کر دیا ہے، ورنہ اتنا بڑا جانور ہاتھی، جیسے ہاتھی ہے، ہاتھی سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں پر ذکر اونٹ کا، اونٹ بہت بڑا جانور ہے، اگر انسان اس کو قابو کرنا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے تو اتنے بڑے جانور کو ایسے ہی آسانی سے قابو نہیں کیا جا سکتا، مگر ہلکی سی نکیل سے انسان نے اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دی اور وہ بآسانی ان تمام جانوروں کو، اور بھی بہت سارے جانور ہیں جن کو انسان بآسانی اپنے انڈر میں کر لیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے پھر ان سے کام لیتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لعلکم تشکرون، یہ تم شکر گزاری کرو ان تمام اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر۔ اس کے بعد میں ایک مشہور آیت ہے اور اسی پر ہم اپنے بیان کو ختم کریں گے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ تمام جو قربانی کے جو مسائل ذکر کیے ہیں، حج کے مسائل، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو ذکر کیے گئے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی سوچے کہ ہم نے قربان کر دیا جانور، اللہ رب العالمین کو یہی تو چاہیے تھا، جانور کی قربانی تو سو ہم نے وہ کر دی، اب ہمیں ثواب مل جانا چاہیے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کو قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ آپ دل میں آپ کی نیت کیا ہے، کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ریا تو نہیں ہے، دکھاوا تو نہیں ہے، منافقت تو نہیں ہے، اور دل کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس جانور کو آپ نے قربان کیا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، جنت میں جگہ پانے کے لیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو آپ کی منشا کیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، جو دل میں ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین دلوں کا بھیدی ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، رب العالمین فرمایا کہ اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے مطیع اور فرمانبردار بنا دیا ہے، اور تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائی بیان کرو، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ تو یہ نیک لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ آپ کرتے ہیں اس میں دونوں پہلو ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین دلوں کا بھیدی ہے۔ اب یہاں تو یہ ہے کہ آپ نے خوب کام کیا، خوب اچھے کام کیے، اب آپ کو سمجھانا ہے، پورا لکھنا ہے، سامنے والے کے سامنے پورا پروسیس ادا کرنا ہے، پھر بھی سامنے والے آپ کی بات کو سمجھے نہ سمجھے، اور آپ کا جو کام ہے وہ قبول ہو کہ نہ ہو آفس میں، دنیا کا جو حساب ہے۔ مگر اللہ کا حساب کیا ہے؟ آپ اگر دل سے سچے ہیں، دل سے اب آپ کا ایمان مکمل ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی وہ بات مکمل ہو گئی اور قبول ہو گئی، ثواب سر ملے گا۔ دنیا کا حال کیا ہے؟ آپ نے خوب سچائی سے کام کیا، کسی نے 2 لگا دی، اب آپ اس کو صفائی دیتے رہیے، آپ کے دل میں کیا تھا، کتنی سچائی تھی، سب ایک طرف زیرو ہو گئی، بس سامنے والے کو آپ سمجھاتے رہیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دلوں کا بھیدی ہے، جو نیکی ہم نے کی ادھر ہم نے کی، ادھر اللہ رب العالمین نے اس کو قبول فرما لیا۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ سورہ حج کی چند آیات تھی، آیت نمبر 37 تک ہم مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے، اور یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم جو توحید کے جو راستے ہیں اور توحید کو جو مضبوط کرنے کے جو راستے ہیں، ان تمام پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور جو شعائر ہیں اسلام کے، ان تمام کی حفاظت کرنے، ان کی عزت کرنے، ان کی توقیر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم جو شرک کی گندگی ہے اور جو بتوں کی گندگی ہے، جو منافقت کی ریا کی ہے، ان تمام گندگیوں سے ہم سب کو پاک صاف اور بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔